روئی
گزر جاتا ہے۔ حقیقتوں کے سمندر میں ہی تیرو سلمان، حقیقتوں کے سمندر میں ہی تیرو سلمان، خواب تو چند ہی لمحوں میں بکھر جاتا ہے، خواب چند لمحوں میں بکھر جاتا ہے۔ نعرہ پڑھے لکھے نعرہ نظم تو پڑھتا ہوں۔ فانی دنیا سے رہا ان کا ناتا رشتہ، فانی دنیا سے رہا ان کا ناتا رشتہ، کل تلک تھے ساتھ نفیس اور فرخ حیدر، سورہ فاتحہ پڑھ کر کیجئے ایصال، فرخ حیدر مرحوم ابن قاسم حیدر، نفیس بانو مرحوم ابن وارث حسین۔ سورہ فاتحہ۔ زندگی پا حیات پا عمل رہی ان کی، زندگی پا حیات پا عمل رہی ان کی، پائے سے فقر بزرگوار ہے فرخ حیدر، جن کی شرکت سے ہی کھل جاتی تھی ہر بزم میں سخن، بہترین مرثیہ پڑھتے تھے، جن کی شرکت سے ہی کھل جاتی تھی ہر بزم میں سخن، مجلسوں محفلوں میں چھوڑ گئے ایک خلا، صدق دل مہمان نوازی بھی کی خطیبوں کی، نہ وہ مولائی مدح خوان وہ ذاکر نہ رہا، زندگی بھر بہائے اشک غم سرور میں، زندگی بھر بہائے اشک غم سرور میں، ان کو جنت میں عطا کر دے رتبہ اعلیٰ، ان کو جنت میں عطا کر دے رتبہ اعلیٰ، عالم برزخ و محشر کی ڈگر کر آسان، عالم برزخ و محشر کی ڈگر کر آسان، التجا کرتا ہے سلمان بلند دست دعا، التجا کرتا ہے سلمان بلند دست دعا، فانی دنیا سے رہا
مطمئن ہوں میں میرا دشمن بڑی مشکل میں ہے، مطمئن ہوں میں میرا دشمن بڑی مشکل میں ہے، 14 صدیوں سے علی کا عشق ہمارے دل میں ہے، 14 صدیوں سے علی کا عشق ہمارے دل میں ہے، اور عشق حیدر میں زباں دے کر یہ بھی سب نے کہا، یہ مشہور زمانہ کی شعر ہے کہ دیکھنا ہے وہ کتنا بازو دن دوستوں میں نے کوشش کی کہ عشق حیدر میں زباں دے کر یہ بھی سب نے کہا دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ پھر دیکھیے موت کے حوالے سے چند اشعار، ایک صلوات اور اشعار فرمان کہ ذات انسان اور ہے، ذات علی کچھ اور ہے، ذات انسان اور ہے، ذات علی کچھ اور ہے، تیرگی کچھ اور، حق کی روشنی کچھ اور ہے، تیرگی کچھ اور، حق کی روشنی کچھ اور ہے۔ بطور خاص شعر کہ امتحان دینے کی خاطر رب نے بھیجا ہے، امتحان دینے کی خاطر رب نے بھیجا ہے ہمیں، بعد مرنے کے حقیقی زندگی کچھ اور، بعد مرنے کے حقیقی زندگی کچھ اور ہے۔ اگرچہ عشق حیدر بھی رہے، ایک شعر اور یاد آ گیا کہ بعد مرنے کے حقیقی زندگی کچھ اور ہے، اور عشق حیدر میں زباں دے کر یہ بھی سب نے کہا، عشق حیدر میں زباں دے کر یہ بھی سب نے کہا، عملی والوں کی طرف زندگی کچھ اور ہے، عملی والوں کی طرف زندگی کچھ اور ہے۔ شامل سجدہ اگرچہ عشق حیدر بھی رہے، شامل سجدہ اگرچہ عشق حیدر بھی رہے، ایسے سجدوں کی قسم سے شان ہی کچھ اور ہے، شامل سجدہ اگرچہ عشق حیدر بھی رہے، ایسے سجدوں کی قسم سے شان ہی کچھ اور ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں ایک مطلع خودوں کی شعر، اور ایک صلوات اور پڑھیں مطلع ہے۔ بارہا سنتے رہتے ہیں لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ آج پھر پڑھو، تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ پہلے سمجھو کہ مرتضیٰ کیا ہے، پہلے سمجھو کہ مرتضیٰ کیا ہے، تب سمجھ جاؤ گے خدا کیا ہے، پہلے سمجھو کہ مرتضیٰ کیا ہے، تب سمجھ جاؤ گے خدا کیا ہے۔ جو نہ سمجھے علی کی عظمت کو، جو نہ سمجھے علی کی عظمت کو، خاک سمجھے گا وہ خدا کیا ہے، خاک سمجھے گا وہ خدا کیا۔ اب یہاں سے بطور خاص کہ دل میں کینہ لبوں پہ ہے غیبت، دل میں کینہ لبوں پہ ہے غیبت، شہ کی مجلس سے پھر لیا کیا، دل میں کینہ لبوں پہ ہے غیبت، شہ کی مجلس سے پھر لیا کیا ہے۔ اور بات جو حق کی کر نہیں سکتا، بات جو حق کی کر نہیں سکتا، اس کا حیدر سے واسطہ کیا ہے، اس کا حیدر سے واسطہ کیا ہے۔ اور کر بھلا، میرے خاص مرشدہ دیکھیے گا کہ کر بھلا کربلا کا مقصد ہے، کربلا کا مقصد ہے، اور سرور کا مدعا کیا، اور سرور کا مدعا کیا ہے۔ اور ان کے ہاتھوں میں بھی وفا کا علم، یہ المیہ ہے، ان کے ہاتھوں میں بھی وفا کا علم، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ان کے ہاتھوں میں بھی وفا کا علم، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اے مداوا غموں کا ذکر حسین، اے مداوا غموں کا ذکر حسین، غم کی اس سے بڑی دوا کیا ہے، غم سے اس سے بڑی دوا کیا ہے۔ آخری شعر مکتے کا
شان مت دیکھنا کہا کس نے، شان مت دیکھنا کہا کس نے، یہ مگر دیکھنا کہا کیا ہے، دل میں کینہ لبوں پہ ہے دیگر، شہر کی مجلس سے شان مت دیکھنا کہا کس نے، یہ مگر دیکھنا کہا ما شاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشاكرين. الحمد لله الذي كما هو أهله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين. والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين المسمى في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات محمد. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مقبول فاروق حیدر ابن قاسم حسین، مرحومہ نفیس بانو بنت وارث حسین، مرحوم حیدر علی ابن قاسم حسین، مرحوم محمد حیدر ابن قاسم حسین، مرحوم فضل عباس ابن وارث حسین، مرحومہ انیس بانو بنت وارث حسین، مرحوم ذوالفقار حیدر ابن حسن اطہر، مرحوم غضنفر محمد عابدی ابن عون محمد عابدی، مرحومہ کنیز بانو بنت طفیل عباس، مرحوم وارث حسین ابن عابد حسین کی روح پہ سر پڑھیں. اللہم صلی.
پروردگار عالم اپنی پاک اور منزہ کتاب جس کے بارے میں یہ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں۔ خداوند عالم اپنی اسی پاک اور پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، قل میرے حبیب کہیے، اگرچہ یہ خطاب یہودیوں سے ہے، یاد رکھیے گا قرآن کی آیت نازل ہونے کا مقام تو خاص ہو سکتا ہے لیکن حکم خاص نہیں ہوتا ہے۔ حکم جو ہوتا ہے وہ سب پر لاگو ہوتا ہے۔ قل میرے حبیب کہیے، کیا کہیے؟ ان الموت الذی تفرون من، وہ موت جس سے تم لوگ فرار اختیار کر رہے ہو۔ خوب غور کریے گا، کیا؟ ان الموت الذی، میرے حبیب کہیے، یہودیوں سے کہیے، کیا کہیے؟ وہ موت جس سے تم لوگ فرار اختیار کر رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تم سے ملاقات کرے گی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ وہ موت جس سے تم لوگ فرار اختیار کر رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تم سے ملاقات کرے گی۔ ارباب آبا، قرآن مجید کا یہ فیصلہ کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ موت تم سے ملاقات کرے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت نہ آئے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ موت کیسی آئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موت نہ آئے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن موت کیسی آئے یہ ہمارے اختیار میں ہے، کیونکہ موت اچھی بھی آتی ہے، موت بری بھی آتی ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ جسے اچھا جینا نہیں آتا اسے اچھا مرنا نہیں آتا۔ پر فرما رہے ہیں، جسے اچھا جینا نہیں آتا اسے اچھا مرنا نہیں آتا۔ اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے الہی زندگی کے رنگ میں لا کر کے رنگ دیتا ہے، جب ایسا انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو شہید کہلاتا ہے۔ جب زندگی الہی رنگ میں رنگ دی جائے، اب اس کے بعد جب موت آتی ہے تو ایسی موت کو، ایسے مرنے والے کو خداوند عالم شہید کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو میں نے عرض کیا کہ موت نہ آئے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن موت کیسی آئے یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اچھی بھی آتی ہے، موت بری بھی آتی ہے۔ اگر انسان اچھی زندگی گزارنے کے بعد مر جائے تو سلام اللہ بن جاتا ہے۔ اگر انسان اچھی زندگی گزار کر کے دنیا سے چلا جائے تو سلام اللہ بن جاتا ہے، لیکن اگر زندگی اچھی نہ ہو
لیکن شب عاشور سے پہلے حر کی زندگی الہی زندگی نہیں تھی، حر کی فکر الہی فکر نہیں تھی، حر کا فکر الہی فکر نہیں تھا، حر کی سوچ الہی سوچ نہیں تھی۔ لیکن شب عاشور سے پہلے زندگی ایسی نہیں تھی کہ حر کو سلام اللہ کہا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن حسین ابن علی ہادی حجت خدا کہتے ہی اس کو ہے جو نار سے کھینچ کے نور تک لے آئے۔ بھائی حجت خدا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ نار سے کھینچے نور تک لے کر کے آئے، لیکن ضروری یہ ہے اس کے اندر ہدایت کا ظرف پایا جاتا ہو۔ غور فرما رہے ہیں آپ، ہدایت کا ظرف پایا جاتا ہو۔ اگر ہدایت کا ظرف نہ پایا جائے اور وقت کا امام تمہیں بلائے تو پھر انسان کیا ہے؟ آتا نہیں۔ میں دلیل دوں، حسین ابن علی کربلا کے میدان میں خطبہ دینا چاہ رہے ہیں، کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر سعد سے کہا، یہ جو تمہارے گھوڑوں کی آواز ہے نا اور تمہارے جو لشکر کی آواز ہے نا، ان لشکروں سے، اس لشکر سے کہیے کہ خاموش ہو جائے۔ جملہ یاد رکھیے گا ارباب آباد، اور سننے کے بعد میری ماں کے حق میں دعا کریے گا۔ کیا کہا؟ اپنے لشکر سے کہو خاموش ہو جائے۔ اس نے حکم دیا، لشکر کیا ہوا؟ خاموش ہو گیا۔ اب امام نے کہا اپنے لشکر کے گھوڑوں سے کہو کہ یہ جو گھوڑے کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی ہیں ان گھنٹیوں کو بھی چپ کرا دے۔ کہا یہ اختیار میرا نہیں۔ کیا کہا؟ یہ اختیار میرا نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا یہ فضاؤں میں جو پرند اڑ رہے ہیں اور بول رہے ہیں ان سے کہو چپ ہو جائے۔ کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کچھ آپ نے غور کیا؟ ایک مرتبہ امام نے گھوڑوں کی طرف رخ کیا، بجتی ہوئی گھنٹیاں خاموش ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ فضاؤں میں نگاہ کیا، اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر گئے۔ یعنی مجھے اتنا کہنے کا حق ہے کہ جہاں پر آ کر کے دشمن خدا کی جہاں پر آ کر کے طاقت ختم ہو جاتی ہے، حجت خدا کی طاقت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ جہاں دشمن خدا کا اختیار ختم ہو جائے وہاں سے حجت خدا کا اختیار کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے۔ وہ جملہ جو مجھے کہنا ہے کیا ہے؟ میں نے کیا کہا کہ انسان کے اندر ہدایت کا ظرف ہونا چاہیے۔ کیا امام خطبہ دے رہے دیتے جملہ کہتے ہیں، بس اسی جملے سے مجھے کام ہے۔ وہ کیا کہا؟ مجھے پتا ہے کہ میری بات تم پر اثر نہیں کر رہی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میری بات تم پر اثر کیوں نہیں کر رہی ہے۔ کیا اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر شکم مال حرام سے بھر جائے تو وقت کا امام بھی اگر سامنے والے کو ہدایت کرنا چاہے تو وہ ہدایت نہیں پاتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، بس کیا موت نہ آئے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ موت کیسی آئے یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ جسے اچھا جینا نہیں آتا اسے اچھا مرنا نہیں آتا۔ اب مولانا فرمائیے، امام فرماتے ہیں کیا الناس
فَإِذَا مَاتُوا فَانْتَبِهُوا، جب یہ مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیا یہ لوگ کیا ہیں؟ سو رہے ہیں، سو رہے ہیں، خواب غفلت میں ہیں، سو رہے ہیں. جب مر جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ بیدار ہو جائیں گے. غفلت کے معنی پتہ ہے؟ غفلت یعنی عدم توجہ، عدم توجہ. یہ آپ سنتے ہیں نا جب گاڑیاں گھاٹیاں پہ چڑھتی ہیں، جب موڑ عجیب طریقے کے رہتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں نظر ہٹی سروات محمد وآل محمد. اسی نظر ہٹی کو کہتے ہیں غفلت. اسی نظر ہٹی کو کہتے ہیں کیا ہے؟ غفلت. غفلت یعنی کیا مطلب؟ لوگ غفلت کے عالم میں ہیں. کہاں مرنے کے بعد وہ متوجہ ہوں گے. غفلت کے عالم میں اگر انسان رہتا ہے تو پتہ کیا رہتا ہے؟ غفلت کے عالم میں کب کون سی نعمت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے ہم کو خبر نہیں ہوتی ہے. کون سی نعمت کب چلی جائے ہمیں خبر نہیں ہوتی. بات کرتے ہوئے موبائل سے جا رہے ہیں، متوجہ نہیں ہے کہ کوئی آئے گا. ایک مرتبہ بائک والا آیا اور آ کر کے کیا موبائل لے کر کے چلا گیا. کیوں؟ کہا غفلت میں تھے. کس میں تھے؟ لیکن اگر پتا ہو کہ کبھی بھی کوئی آ کر کے آپ کا موبائل چھین سکتا ہے تو موبائل کو آپ مضبوطی سے پکڑتے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ فرض کیجئے آپ سونے کا ایک تھیلا لے کر کے جا رہے ہیں، ایک چور آیا اچانک آپ کے ہاتھ سے چھین کے لے کر کے چلا گیا. کیوں؟ کہا غفلت کے عالم میں تھے. جملہ ضائع نہ کریے گا. کہا کیوں؟ کہا غفلت کے عالم میں تھے. غفلت یہ نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ سے موبائل چلا جائے. غفلت یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس سے سونے چاندی چلی جائے. غفلت یہ نہیں ہے کہ مال دنیا چلا جائے. غفلت یہ ہے کہ امت اتنی غافل رہے کہ ایک مولوی منبر پر آ کر کے آپ کا دین لے کے چلا جائے. غفلت یہ ہے کہ ایک مولوی مجلس پڑھنے کے لیے منبر پہ بیٹھے اور آپ کا دین لے کے چلا جائے. کیا مطلب؟ منبر پر آئے بجائے اس کے کہ اصلاح کرے آپس میں اختلاف کرا کر کے چلا گیا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ بجائے اس کے کہ منبر پر آ کر کے اچھی باتیں بتائے، اسی منبر پر آ کر کے نصیحت پھیلا کے چلا گیا، اخباریت پھیلا کے چلا گیا، غلو پھیلا کے چلا گیا، شرک پھیلا کر کے چلا گیا. اے ارباب ادا، سب سے زیادہ انسان کو بیدار رہنے کی ضرورت فرش ادا پر ہے کہ کوئی مولوی آ کر کے دین نہ لے کے چلا جائے. صلوات پر محمد وآل محمد. یہ انسان خواب غفلت میں ہے. انسان توجہ نہیں کر رہا ہے. جب متوجہ نہیں ہے لیکن جب مرے گا تب پتا چلے گا اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اے کاش میں فلاں چوراہے پر بیٹھ کر کے اپنا وقت نہ گزارا ہوتا. اے کاش میں کہیں پر بیٹھ کر کے کسی کی غیبت نہ کیا ہوتا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ایک جملہ بہت اچھا ہے، یہ کسی ذاکر کا ہے، میں پڑھتا ہوں چونکہ بات بہت اچھی ہے. میرے خیال سے میں نے امام گیٹ پہ اس کو ذکر کیا تھا لیکن بات اچھی لحاظ کرتا ہوں. دیکھیے ہر چیز کے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے. بخار اگر ہو انجم بھائی تو اس کو بھی ٹیسٹ کرنے کا کیا ہے؟ طریقہ. یعنی ہر چیز کے ٹیسٹ کرنے کا کیا ہے؟ یاد ہے جب کورونا آیا تھا شروع میں ایک قانون بتایا گیا تھا. کیا بتایا گیا تھا؟ آپ سانس نہ ٹوٹنے پائے 1 2 3 4 سے لے کر کے 32 34 تک آپ گن لیجئے اور اگر آپ کی سانس نہ ٹوٹے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا کورونا نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کورونا
نہیں ہے کہاں تک پہنچنا ہے؟ اور اگر پازیٹیو ہے تو کیا ہے؟ کیسے؟ جب کورونا کے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے تو پھر تقوی کا بھی ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تقوی کے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تقوی کے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھا رہے اور کسی کی غیبت نہ کرے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اگر 4 لوگوں میں بیٹھ کر کے غیبت کر لیا تو سمجھ لو تم متقی نہیں ہو، تقوی تمہارے پاس نہیں ہے. تم لاکھ تعریف کرو لیکن اگر شاید ممکن ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ آ ہی جاتا ہے. یہ مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنا، جو مجھے یاد کرنا موت وہ سنیے آپ. کیا ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ، جملہ یاد رکھیے گا. واقعہ تھا، ایک دوست تھا جو بہت شوخ مزاج تھا. شوخ مزاج 2 لفظ ہے، ایک مذاق کرنا، ایک مذاق اڑانا. اسلام میں مذاق کرنا عیب نہیں ہے. مذاق کرنا عیب نہیں ہے. مذاق، ارے مولانا ہم مذاق کر رہے تھے نا، یہ تو آپ نے تب کہا جب وہ ناراض ہو گیا. یہ کیسا مذاق کہ سامنے والا ناراض ہو جائے. اگر تمہارے مذاق سے سامنے والا ناراض ہو گیا تو سمجھ لو ہم نے مذاق کیا نہیں ہے، مذاق اڑایا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیا بہت شوخ مزاج تھا، بہت شوخ مزاج. کئی دن ہو گیا مولا نے اسے دیکھا نہیں تھا. جب مولا نے اسے دیکھا کہا کیا حال ہے، کیسے ہو، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ جملہ سنیں گے، یقین کریں گے اس جملے پر. کہا مولا کیا بتائے، زندگی ایسی گزر رہی ہے نہ شیطان خوش ہے، نہ میں خوش ہوں، نہ اللہ خوش ہے. کیا کہا؟ زندگی ایسی گزر رہی ہے نہ شیطان خوش ہے، نہ رحمان خوش ہے، نہ انسان خوش ہے. نہیں میں مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا یہ کیسے، کچھ بتاؤ کیسے. جملہ سنیے. کہا مولا رحمان یہ چاہتا ہے کہ میں صرف اس کی اطاعت کروں. کیا کروں؟ اطاعت کروں. لیکن اطاعت کرتے کرتے کہیں معصیت ہو جاتی ہے، لہذا رحمان خوش نہیں ہے. شیطان یہ چاہتا ہے میں خالی معصیت کروں، لیکن معصیت کرتے کرتے کہیں پر اطاعت ہو جا رہی ہے، لہذا شیطان خوش نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں مجھے کبھی موت نہ آئے، لیکن میں روز 2-4 جنازوں کو دیکھ رہا ہوں. تو کم سے کم انسان اپنی زندگی کو اس طریقے سے جیے، یا تو خود خوش رہے، یا شیطان خوش رہے، یا رحمان خوش رہے. ایسا نہ ہو کہ نہ انسان خوش، نہ شیطان خوش، نہ رحمان خوش. اسی لیے جناب ابو ذر غفاری کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا یا ابا ذر لماذا نکرہ الموت. اے ابو ذر ہمیں موت پسند کیوں نہیں ہے، موت پسند کیوں نہیں ہے؟ قال ابو ذر لأنکم اخربتم الآخرہ وعمرتم الدنیا. تمہاری مشکل یہ ہے تم نے آخرت کو برباد کر دیا ہے، دنیا کو آباد کر لیا ہے. اب تم ڈر رہے ہو کہ آبادی کی جگہ سے بربادی کی جگہ کیسے جائیں. غور فرما رہے ہیں. اسی لیے مولا نے کہا اب دنیا خلقت لغیرہا، دنیا غیر دنیا کے لیے خلق کی گئی ہے. اور فرما رہے ہیں انسان کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ انسان کا مقصد دنیا میں رہ کر کے دنیا کو وسیلہ بنا کر کے آخرت حاصل کرنے کا مقصد ہے.
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौत से हम और आप भाग नहीं सकते, मौत से हम और आप बच नहीं कर सकते हैं। मौत हमें और आपको क्या है, आनी ही आनी है। जुमला सुनिए, मेरे ख्याल इतना पढ़ा लिखा मजमा मुझे फिर मिले ना मिले, बात कह के चला जाए। मौत दो तरीके की होती है, जुमले की कदर करिएगा। मौत दो तरीके की होती है, एक शख्स की मौत होती है, एक शख्सियत की मौत होती है। मौत दो तरीके की होती है, एक मौत की शख्स होती है, एक शख्सियत की क्या बोलते हैं मौत होती है, एक शख्स की मौत होती है, एक शख्सियत की मौत होती है। फिर जुमला सुनिए, दुआ करिए मौत शख्स को आए, दुआ करिए मौत शख्स को आए, शख्सियत को ना आने पाए। ब्रैकेट में जुमला और अर्ज करो, अपनी फिक्रों को पाक रखिए, अपनी फिक्रों को, क्योंकि फिक्र से अल्फाज बनते हैं। पर फरमा रहे हैं आप, अल्फाज से अमल बनता है, अमल से किरदार बनता है। पर फरमा रहे हैं आप, अगर फिक्र पाक होगी तो अल्फाज पाक होंगे, अगर अल्फाज पाक होंगे तो अमल पाक होगा, अगर अमल पाक होगा तो किरदार पाक होगा। और फरमा रहे हैं क्या, अपनी फिक्रों को पाक करिए, इस फिक्र में निजासत ना आने पाए। और फरमा रहे हैं क्यों, क्योंकि फिक्र से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से अमल बनते हैं, अमल से शख्सियत बनती है। मौत दो तरीके की होती है, एक शख्स की मौत, एक दुआ करिए मौत शख्स को आए, शख्सियत को मौत ना आने पाए। क्यों, वजह इसलिए कि अगर शख्सियत को मौत आ जाए तो फिर वो माशरे में उठने बैठने के लायक नहीं रहता है। अगर शख्सियत मर जाए तो फिर वो माशरे में उठने बैठने के लायक नहीं रहता। ये आपका झूठ, फराड, बेईमानी, दगा, बेहयाई, बेगैरती, बेदीनी, बेनमाजी, बदअमली, बदकिरदारी, ये सब आपकी शख्सियत को कत्ल कर रही है। ये सब क्या कर रही है, आपकी शख्सियत को खत्म कर रही है, आपके किरदार को खत्म कर रही है। देखिए अभी एक इंसान अंजुम भाई नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पूरे भोपाल में झूठ से मशहूर हो कि क्या बोलता है, झूठ बोलता है। आप अगर वो मजमे में आ रहा, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे नहीं होंगे। क्यों, क्या कहेंगे, अरे छोड़ो छोड़ो झूठा आदमी आ रहा है। और फरमा रहे हैं बेनमाजी, अरे छोड़िए बेनमाजी इंसान आ रहा है। लेकिन अगर एक सच्चा इंसान आ रहा हो, एक मुतदय्यन इंसान आ रहा हो, एक पाक पाकीज़ा इंसान आ रहा हो, तो लोग उसके इस्तेकबाल में चंद कदम आगे जाते हैं। और फरमा रहे हैं आप, ये उसके लिए लोग उठे क्यों नहीं, इसके लिए लोग उठ क्यों गए, का इसलिए कि इसकी शख्सियत पाक है, लेकिन इसकी शख्सियत पाक नहीं है। यानी क्या मतलब ये है कि इसकी शख्सियत मर चुकी है और इसकी शख्सियत अभी क्या है। इसीलिए कहा गया कि गीबत करना कत्ल करने से ज्यादा सख्त है। गीबत करना, किसी की गीबत करना कत्ल करने से, क्यों का, इसलिए कि कत्ल में शख्स मारा जाता है, गीबत में शख्सियत मारी जाती है। फरमा रहे हैं क्या, का कत्ल में इंसान और शख्स मारा जाता है, लेकिन गीबत में क्या होती है, आप अगर बैठ करके किसी की गीबत कर रहे हैं तो उसकी शख्सियत को कत्ल कर रहे हैं। ए अरबाब अदब, किसी शख्स को कत्ल करना, किसी की शख्सियत को कत्ल न करना। क्यों, मैं फिर अर्ज करता हूं, इसलिए कि अगर शख्सियत कत्ल हो जाए ना
تو پھر وہ معاشرے میں اٹھتا بیٹھتا تو ہے، چلتا پھرتا تو ہے، لیکن کیا در حقیقت وہ مردہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شخصیت کیا ہے؟ مر چکی ہے. اب جملہ سنیے، کربلا میں 2 موت ہوئی، ایک شخص کی موت ہوئی، ایک شخصیت کی موت ہوئی. حسین ہے شخص، حسینیت ہے شخصیت. یزید ہے شخص، یزیدیت ہے شخصیت. کربلا میں 2 موت ہوئی، ایک شخص کی موت ہوئی، ایک شخصیت کی موت ہوئی. کربلا میں حسین ابن علی کو تو موت آئی لیکن حسینیت بچی رہ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا؟ لیکن حسینیت بچی رہ گئی. یزید تو زندہ رہا لیکن یزیدیت کو موت آ گئی. اور فرما رہے ہیں آپ، حسین تو قتل کیے گئے، حسینیت باقی رہی، یزید بچا، یزیدیت چلی گئی. جب شخص قتل ہو جائے، شخصیت باقی رہے، تو سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد نوکے نیزہ پہ حسین ابن علی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو حسینیت بھی بچی ہوئی ہے، دین بھی بچا ہوا ہے، توحید بھی بچی ہوئی ہے. لیکن کیا ہوا؟ ایک طرف یزید زندہ ہے، یزیدیت کو موت آ گئی. اب جملہ سنیے، جب شخصیت مر جائے، شخص زندہ رہے، یعنی کیا مطلب؟ یزیدیت مر جائے، یزید زندہ رہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے جب اس کے اوپر اس کی بیوی بھی لعنت کرتی ہے، اس کا بیٹا بھی لعنت کرتا ہے. غور کیا آپ نے؟ کیا ہوا؟ کہ انسان اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے کہ شخص چلا جائے، شخصیت باقی رہے، کیریکٹر نہ بننے پائے اس طریقے سے. لیکن کیا؟ پھر وہی بات، اچھی موت کے لیے ریحان بھائی اچھی زندگی گزارنی پڑتی ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. پھر قرآن نے کہا تھا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذْ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. خوب غور کریے گا، جو راہ خدا میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ، یقین تو دور کی بات ہے، گمان بھی مت کرنا. کیا ہے؟ گمان بھی مت کرنا. جملے کی تائید کریے گا. اس مقام پر آ کر کے اللہ نے لوگوں کے گمان پر اپنے یقین کا پہرا لگا دیا ہے. لوگوں کے گمان کے اوپر اپنے یقین کا پہرا لگا دیا ہے. خبردار، جو میں کہہ رہا ہوں وہ یقین ہے، جو تم تصور کر رہے ہو گمان ہے. تو میرے یقین کو مانو کہ گمان بھی مت کرنا. کیا ایسے لوگ جو راہ خدا میں کیا کر دیے جائیں؟ قتل کر دیے جائیں. کیا تصور نہ کرنا، کیا گمان نہ کرنا، مردہ. کیا تصور نہ کرنا؟ مردہ. اب اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. پیغمبر آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. آپ مردوں کو اپنی بات وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. آپ بہروں کو اپنی بات نہیں پہنچا سکتے. میں بتاؤں یہ کب؟ قَإِذْ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. جب یہ آپ سے پیٹھ پھیر کے چلے جائیں. اس
کہ جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے مردہ نہ سمجھنا، وہ حقیقت میں مردہ ہیں. اور فرما رہے آپ، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے وہ نہیں ہے، انہیں موت آ چکی ہے، لیکن مرنے والے کو خدا کہہ رہا ہے زندہ ہے. اور یہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے ہیں، در حقیقت یہ زندہ ہے. یہ چل رہے ہیں، یہ پھر رہے ہیں، یہ گھوم رہے ہیں، یہ اٹھ رہے ہیں، یہ بیٹھ رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں. ایسے انسان کو کیا کہا گیا؟ مردہ. یعنی ہماری نگاہ میں جو زندگی ہے، خدا کی نگاہ میں وہ موت ہے، اور ہماری نگاہ میں جو موت ہے خدا کی نگاہ میں وہ زندگی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو دو طریقے کے لوگ ہوئے، ایک وہ جو قتل کر دیے گئے، خدا کیا کہتا ہے؟ مردہ تصور نہ کرنا. ایک وہ ہے جو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جسے ہم زندہ کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مردہ. ایک جملہ عرض کروں، تائید کریے گا. جب ہم اہل بیت سے کچھ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مردہ ہے، مانگو مت. اور جب ہم روتے ہیں تو کہتے ہیں زندہ ہے، رو مت. پہلے یہ فیصلہ کرو کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. پہلے یہ فیصلہ کرو وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. غور فرما رہے ہیں، کیا آپ مردوں کو اپنی بات نہیں پہنچا سکتے جبکہ وہ کیا ہے؟ آپ جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ تصور نہ کرنا. کیا وجہ ہے؟ جو نہیں ہے دنیا میں ظاہراً، اللہ اسے زندہ کہہ رہا ہے. جو دنیا میں ظاہراً موجود ہے، خدا انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ مردہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی نگاہ میں الہی زندگی بسر کر کے مر جانے والا زندہ ہوتا ہے، لیکن الہی زندگی نہ گزار کر کے زندہ رہنے والا مردہ کہلاتا ہے. کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے لہم قلوب لا یفقہون بہ، ان کے پاس دل تو ہے تم ہے لیکن اس سے غور و فکر نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی ہیں لیکن کیا وہ سن نہیں پا رہے ہیں. یعنی کیا مطلب یہ ہے، آنکھ ہے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، قلب ہے سوچ نہیں پا رہے ہیں، کان ہے سن نہیں پا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ جانور ہیں. بس اتنا کہہ دیتا خدا تب بھی بات پوری ہو جاتی، لیکن کہا بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. ایک جملہ اگر میں کہوں تو سن کر کے میری ماں کے حق میں ضرور دعا کریے گا. انسان عمل کے ذریعے سے، اچھے عمل کے ذریعے سے، اچھے کیریکٹر کے ذریعے سے کبھی کبھی حیوان انسان بن جاتا ہے، لیکن برے کیریکٹر کے ذریعے سے انسان حیوان بن جاتا ہے. جملہ پھر سنیے، اچھا اگر کیریکٹر ہو جائے تو حیوان کیا ہو جاتا ہے؟ انسان ہو جاتا ہے. کیریکٹر اگر برا ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ دلیل دوں، کربلا میں آؤ، انسان تیر چلا رہے ہیں، گھوڑا تیر نکال رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو انسان ہے وہ تیر چلا رہے ہیں، لیکن جو جانور ہوتا کر رہا ہے تیر نکال رہا ہے. اور فرمایا آپ نے انسان کا کیریکٹر انسان کو کہاں لے کر کے جاتا ہے؟ کہاں لے کے جاتا ہے؟ یعنی انسان کے پاس اگر دل ہو لیکن حقیقت سننے کا عادی نہ ہو تو مردہ ہے. زبان ہو، حق بات اگر نہ بول سکتا ہو تو مردہ ہے. اسی لیے جملہ کہا جاتا ہے اگر کسی کے قریب رہنا ہے نا، کسی کے
تو اس کی اچھائی کو بیان کرنا، اس کی سچائی کو بیان نہ کرنا. اگر کسی سے قریب رہنا تو کیا کریے آپ؟ اس کی سچائی بیان نہ کریے گا، کیونکہ جیسے ہی اچھائی بیان کیے ویسے ہی قربت دوری میں بدل جائے گی. یہ تو میرے دشمن ہے، یہ تو میرے کیا ہے؟ دشمن ہے، یہ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ چونکہ آپ نے کیا کر دیا؟ سچائی بیان کر دیا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھائی بیان کرو گے، اب وہ بے نمازی بھلے نہ کیا نمازی ہے صاحب، کیا روزے دار ہے صاحب، کیا سچے ہیں صاحب، کتنا راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں صاحب، کیا لوگوں کو کھلاتے ہیں صاحب، کیا مہمان نوازی کرتے ہیں صاحب، ہے کچھ نہیں. سننا سب کچھ چاہ رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ سچائی سننے کی عادی نہیں ہے، یہ اچھائی سننے کی عادی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ ارباب ادب؟ کسی کی سچائی کے بجائے اس کی اچھائی بیان کرو، اس لیے کس اچھائی بیان کر کے قریب ہونے سے اچھا ہے سچائی بیان کر کے دور ہو جاؤ. کسی کی اچھائی بیان کر کے قریب ہونے سے اچھا ہے سچائی بیان کر کے کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سچائی بیان کرنے والے خدا کی نگاہ میں زندہ ہوتے ہیں، اچھائی بیان کرنے والے خدا کی نگاہ میں مردہ ہوتے ہیں. لیکن یہ کب جب اس کے اندر وہ چیز نہ ہو اور آپ بیان کیجیے. لیکن اگر واقعہ نمازی ہے تو آپ بیان کریے، اگر واقعہ ایماندار ہے تو آپ بیان کریے، صاحب کردار ہے تو بیان کریے. مسئلہ یہ ہے نمازی کبھی یہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی مجھے نمازی کہے، یہ کبھی چاہتا ہی نہیں کہ کوئی مجھے نمازی کہے. یہ تو بے نمازی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کریں. اور فرما رہے ہیں آپ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے. دیکھیے ہم لوگ کہتے ہیں نا ارے صاحب کیا سچے انسان، کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم نے پتہ ہے سچائی کی ڈیفینیشن کو بدل دیا. ہم مکار کو سچا کہتے ہیں. مجلسوں سے جائیے تو پیغام لے کر کے جائیے. کہا ہم کیا ہیں؟ مکاروں کو کیا کہتے ہیں؟ سچا. یہی وجہ ہے نا مولا کائنات کو لوگ مشورہ دیتے تھے آپ ان کی طرح ہو جائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں جاؤں گا نہیں، ان کی طرح ہو جائیے. لیکن مولا نے کیا کہا؟ جن کو تم ان کے کردار کو دیکھ کے سچا کہہ رہے ہو وہ سچا نہیں ہے، وہ دھوکے باز ہے. اللہ اکبر. وہ فریبکار ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے. غور کیا آپ نے؟ کیا سچے انسان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور ایک جملہ سن لیجیے، جو جتنا جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا سچا ثابت کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ سچا ثابت. بابا جان سچے کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. سچے کو کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ میں کیا کروں؟ جھوٹ بولوں. ارباب ادا لیکن ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ میرا بھی دل کہتا ہے ایک شعر پڑھوں کہ دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ اور میں ایک سچ کو لے کر شام تک بیٹھا رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ اور میں ایک سچ کو لے کر شام تک. اصلاً سچائی کو کون خریدنے والا ہے؟ فرما رہے ہیں سچی چیزیں کہاں بکتی ہیں؟ جھوٹی چیزیں بکتی ہیں. پر فرما رہے ہیں بس کیا ہوا باب اعلیٰ اپنے کیریکٹر کو بنانے کے لیے خدا کی نگاہ میں اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہیں زندہ کہے تو کبھی بھی
یہ نہ سوچو کہ ہمیں اس کی اچھائی بیان کرنا ہے، نہیں، ہمیں اس کی سچائی بیان کرنا ہے۔ کیونکہ اچھائی میں چاپلوسی پائی جاتی ہے، سچائی میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، خدا بند عالم کو اخلاص پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ اخلاص۔ تمام ہوئی گفتگو، یہ آخری بات تمام ہوئی گفتگو۔ کیا ارباب اللہ، ہمیں اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ موت سے ہم کو بھاگنا، ورنہ انجم بھائی امتحان سے بہت اچھا لگتا ہے، جس نے پڑھا نہ، جس نے محنت نہ کیا ہو، جس نے ٹیوشن نہ کیا ہو، ساجد بھائی تائید کریے گا، کون بچہ بھاگتا ہے امتحان سے؟ کہا جس نے محنت نہیں کیا، جس نے پڑھا نہیں، جو تھا تو کلاس میں، وجود اس کا کلاس میں تھا، لیکن ذہن سے وہ جہاز اڑا رہا تھا، ٹرین چلا رہا تھا، گاڑیاں چلا رہا تھا، اور فرمانے کشتیاں خرید رہا تھا۔ کہا وجود تو کلاس میں ہے، ذہن کہیں اور ہے۔ پتہ چلا امتحان سے بھاگتا وہ ہے جس نے پڑھائی نہ کیا ہو، لیکن جس نے پڑھائی کی ہو وہ استاد سے پوچھتا ہے، استاد امتحان آج دوں کہ کل دوں؟ وہ فرمانے ہیں امتحان آج دوں کہ کل دوں؟ بھائی یہی وجہ تو تھی مولا کائنات نے کہا ارے علی کو موت سے کیا پرواہ، ارے موت علی پر آ جائے یا موت علی پر آ جائے، اور فرما رہے ہیں موت علی پر آ جائے یا علی موت پر آ جائے۔ یہ کہا جب زندگی کیا ہوگی اچھی گزرے گی۔ لیکن صاحب بس آخری بات کہا، لیکن صاحب ہم اپنی زندگی میں انہی برائیوں کو لے کے خوش ہیں۔ کیا ہے؟ خوش۔ عزیز من، انسان ڈاکٹر کے پاس تب جاتا ہے جب اسے محسوس ہو کہ میں بیمار ہوں۔ جس کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ میں کیا ہوں، بیمار ہوں، وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے گا؟ اور فرما رہے ہیں راہ راست پر آنے کے لیے، صاحب کردار بننے کے لیے پہلے یقین دلانا ہوگا کہ تم بد کردار ہو۔ لیکن ایک انسان اپنی بد کرداری کو اچھا کردار سمجھ رہا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اپنے جھوٹ کو سچ سمجھ رہا ہے، اپنی بے حیائی کو حیا سمجھ رہا ہے، اپنی بے غیرتی کو غیرت سمجھ رہا ہے، اپنی بے پردگی کو پردہ سمجھ رہا ہے، تو ایسے انسان کو آپ کچھ نہیں کرتے۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتے۔ ارے صاحب اللہ ہم سے بہت خوش ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں 5 لڑکا دیا ہے، لڑکی کوئی نہیں دی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کفر بک رہے ہو؟ یہ کیا خدا پر تہمت لگا رہے ہو؟ یہ کیا جھوٹی محبت کا اعلان کر رہے ہو؟ یعنی اگر خدا بندے عالم تمہیں 5 لڑکا دے دے، لڑکی نہ دے تو اللہ تم سے خوش ہے؟ یعنی نعوذ باللہ اللہ پیغمبر سے ناراض ہے جو فاطمہ دے دیا؟ فرما رہے ہیں یہ لڑکا دے کر کے واپس لے لینا، فاطمہ کو دے دینا، نعوذ باللہ کیا خدا پیغمبر سے ناراض تھا؟ لیکن کیا ہے اللہ نے ہم کو کیا کیا؟ 5، ہم بہت خوش ہیں۔ سرکاری نوکری لگ گئی، اللہ ہم سے بڑا خوش ہے۔ کوہ فضا میں 1 کروڑ کا بنگلہ لے لیا، اللہ ہم سے بہت خوش ہے۔ یہ بائک پہ چلنے والا انسان مرسڈیز سے چل رہا ہے، اللہ ہم سے بہت خوش ہے۔ پیمند لگا کر کے کپڑا پہننے والا انسان آج بازار کا سب سے مہنگا کپڑا پہن رہا ہے، اللہ ہم سے بہت خوش ہے۔ ہم نے فلاں جگہ زمین لے لیا، اللہ ہم سے بہت خوش ہے۔ ہم نے جائیداد لے لی، اللہ ہم سے بہت خوش ہے۔ یاد رکھنا ارباب ادا، مال کا مل جانا، دولت کا مل جانا، سرکاری نوکری کا مل جانا، گاڑی کا مل جانا، بنگلے کا مل جانا، اچھے کپڑے مل جانا، یہ دلیل نہیں ہے کہ خدا بند عالم تم سے بہت خوش ہے۔ جب خدا بند عالم انسان سے بہت خوش ہوتا ہے تو اسے آل اولاد نہیں، اسے گاڑی بنگلہ نہیں، اسے سرکاری نوکری نہیں۔ جب اللہ انسان سے بہت خوش ہوتا ہے تو آل اولاد، جائیداد، گاڑی بنگلہ نہیں دیتا، بلکہ جب اللہ انسان سے بہت خوش ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق دیتا ہے۔
توفیق مل جانا دلیل ہے کہ خدا ہم سے خوش ہے. کیوں؟ دلیل سن لیجیے گفتگو مکمل. 2 آیت قرآن مجید. کیوں؟ اس لیے گھر، گاڑی، بنگلہ، اولاد، جائیداد یہ سب امتحان کا ذریعہ ہے، سجدہ اطمینان کا ذریعہ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَوْلَادَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ فِتْنَةٌ. یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ امتحان کا ذریعہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اپنے قلوب کو ذکر الہی سے اطمینان دلائیے. اور فرما رہے ہیں آپ، جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے، جب انسان کی زندگی اور عمل میں الہی رنگ آ جاتا ہے، الہی رنگ میں جب وہ رنگ دیا جاتا ہے، تب اس کی آنکھ اپنی آنکھ نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں ہوتے، اس کی زبان اپنی زبان نہیں ہوتی، بلکہ اس کی آنکھ عین اللہ بن جاتی ہے، اس کا ہاتھ ید اللہ بن جاتا ہے، اس کا کان اذن اللہ بن جاتا ہے، اس کا سینہ صدر اللہ بن جاتا ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ بن جاتا ہے. یہ کب بنے گا؟ جب زندگی الہی رنگ میں رنگ دی جائے گی. جب الہی رنگ میں زندگی رنگ دی جائے گی تو خدا کہے گا خبردار مردہ نسل تصور کرنا. تو فرما رہے ہیں جب انسان الہی زندگی میں اپنے الہی زندگی کو اپنا لے گا تو پھر ایسا انسان موت سے بھاگے گا نہیں. فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کی منزل میں آ جائے گا. اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. یہی وجہ ہے کربلا والے کی زندگی، حسین اور حسین کے ساتھیوں کی زندگی اس طریقے سے الہی رنگ میں رنگ دی گئی تھی کہ جیسے جیسے موت سے قریب ہوتے جاتے تھے ویسے ویسے چہرے کھلتے چلے جاتے تھے، ویسے ویسے چہرے کیا ہیں؟ کھلتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ موت یعنی لقائے پروردگار عالم، اللہ سے ملاقات. موت یعنی مولائے کائنات سے ملاقات. مولائے کائنات کیا ہے؟ سب کے پاس تو نہیں آئیں گے نا، خوشخبری لے کر. کیا ہے؟ خوشخبری لے کر. اب وقت نہیں ورنہ میں قرآن کی آیتیں پیش کرتا کہ ظالمی انفسهم جب مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، طیبین مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. گفتگو مکمل ہو گئی. کیا؟ زندگی الہی رنگ میں رنگی. یہ ایشین پینٹ اور انڈیگو پینٹ کو ہٹائیے گھروں سے، اپنی زندگی میں الہی رنگ لائیے. صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگیے. جب اللہ کے رنگ میں رنگیں گے تو جب اس کی راہ میں تم اپنے آپ کو فنا کر دو گے تو خدا تمہیں بقا دے دے گا. خدا مجالہ تمہیں کیا ہے؟ بقا دے گا. لیکن ارباب اعضاء دشمنی کرنے سے باز نہیں. جب دشمن کو موقع ملتا ہے وہ آپ کی جڑیں کاٹ دیتا ہے. اور فرما رہے کیوں؟ اس لیے میں نے یہ بات عرض کیا کہ ایک مرحوم اور مرحومہ کے اصالہ ثواب کے مجلس سے جملہ عرض کروں، قدر کریں گے. مدینہ اور کربلا، مدینہ اور ظلم مدینے میں بھی ہوا، ظلم کربلا میں بھی ہوا. فرق کیا تھا؟ کہاں مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اس کی ماں کو مارا گیا. اجرت من اللہ پہنچ گیا برپا گیا. یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. 2 قطرہ آنسو شہزادی کے رومال میں چلا جائے اس سے بڑھ کے کوئی شرف نہیں ہے. کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا مطلب؟ مطلب یہ حسنین، جناب زینب، جناب ام کلثوم کے سامنے ان کی ماں فاطمہ کو مارا گیا. در دیوار کے درمیان آ گئی. لیکن کربلا میں رباب کے سامنے اصغر کو مارا گیا، لیلا کے
کے سامنے اکبر کو مارا گیا، زینب کے سامنے محمد کو مارا گیا، فرما کے سامنے قاسم کو مارا گیا۔ دیکھیے گھر مدینے میں نہیں جلا، گھر کربلا میں بھی جلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گھر مدینے میں بھی جلایا گیا، گھر کربلا میں بھی جلایا گیا۔ جب مدینے میں گھر جلا تو ایک علی گھر میں تنہا تھا، اور جب کربلا میں خیام جلائے گئے تو ایک علی خیمے میں تنہا تھا۔ زینب کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں بیمار بھتیجے کے پاس آئی، اے بیٹا سجاد تم وقت کے امام ہو، بتاؤ زینب کیا کرے؟ ارے خیام سے باہر آ جائے یا خیمے میں جل کے مر جائے، اے بھوپی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ جب خیام جلائے گئے نا، راوی کہتا ہے میں نے ایک بی بی کو دیکھا بار بار خیمے کی جانب جاتی تھی پلٹ آتی تھی، جاتی تھی پلٹ آتی تھی، جانتی تھی پلٹ آتی تھی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید اس کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہو۔ میں گیا، جانے کے بعد پوچھا کیا کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ جناب زینب نے کہا ارے ان خیام میں، اس خیمے میں میرا ایک بیمار بھتیجا۔ ارے زینب نے امامت کو اپنے پشت پر سوار کیا اور خیمے سے باہر لے کر کے آئی۔ بس دو تین رابطے اور سن لیجیے، گفتگو مکمل ہو گئی۔ دیکھیے ارباب آبا، جب مدینے میں شہزادی کا انتقال ہوا، اب روایت یہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ جب غسل و کفن دیا جانے لگا اور آخری دیدار کے لیے جناب مولائے کائنات نے کہا زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ روایت کہتی ہے ہر کوئی بڑھا ماں کا آخری دیدار کیا۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا حسین ارے تم بھی اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسین نے کہا نہیں بابا، جب تک ماں نہ بلائے گی حسین آگے نہ بڑھے گا۔ اتنا کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ برآمد ہوئے، آ میرے لال حسین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب روایت نہ سنیں گے، ایک مرتبہ اعلان ہوا علی حسین کو ماں کے جنازے سے الگ کر لو، ملائکہ میں کوہرا انبر پائے۔ میں کہوں گا اے حسین ابن علی، آپ کتنے خوش نصیب ہیں جب آپ کو اپنی ماں کے جنازے سے جدا کیا جا رہا ہے تو نہ کوئی تماچے مار رہا ہے نہ کوئی درے مار رہا ہے، لیکن ہائے رے سکینہ 4 برس کی یتیمہ جب باپ کے جنازے سے ارے جدا کی جا رہی ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی درے مار رہا ہے۔ تمام ہو گئی۔ ایک جملہ حسین ابن علی نے ضرور کہا، اماں آج آپ نے بلایا میں چلا آیا، اماں جب میں کربلا میں آپ کو بلاؤں گا تو آپ ضرور آئیے گا۔ وقت کو مکمل، جنازہ آمادہ ہو گیا۔ کیا کہا تھا شہزادی نے؟ یا علی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل ولا تخبرنی احدا۔ اے علی رات کی تنہائی میں غسل دینا، اے علی رات کی تنہائی میں جنازہ کو اٹھانا، اے علی رات کی تنہائی میں کفن دینا،
کسی کو خبر نہ کرنا. جنازہ شہزادی کا اٹھا، اگرچہ اٹھانے والوں کی تعداد کم تھی. شہزادی کو دفن کیا گیا، لیکن ہائے رے حسین مغلوب 3 دن کا بھوکا پیاسا. ارے کربلا کے تپتے زمین پر حسین کا جنازہ پڑا رہا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن دینے والا، نہ کوئی دفن کرنے والا. ارے کون دفن کرے؟ ایک بیٹا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں خاردار تو پیروں میں لنگر ہے. وَسَيَعْلَمُ أَيَّمَ الْمُنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائه وتسليما بأمره. باراللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. باراللہ مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، انہیں اعلیٰ الدین میں جگہ عنایت فرما. باراللہ جو والدین، علماء کرام، مراجع کرام، رہبر انقلاب باحیات ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم رکھ. باراللہ تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی کے کٹے ہوئے گلے کا. باراللہ تجھے واسطہ ہے شہزادے علی اکبر کے چھلے ہوئے گلے کا. اللہ تجھے واسطہ ہے جناب زینب ام کلثوم کی لٹی ہوئی چادروں کا. اللہ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما. باراللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور فرخ حیدر ابن قاسم حسین، مرحومہ نفیس بانو بنت وارث حسین، مرحوم حیدر علی ابن قاسم حسین، مرحوم محمد حیدر ابن قاسم حسین، مرحوم فضل عباس ابن وارث حسین، مرحومہ انیس بانو بنت وارث حسین، مرحوم ذوالفقار حیدر ابن حسن اطہر، مرحوم غضنفر محمد عابدی ابن عون محمد عابدی، مرحومہ کنیز بانو بنت طفیل عباس، مرحوم وارث حسین ابن عابد حسین کی روح کو ایثار فرما دیجیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. باراللہ اس ادا کے ساتھ آپ کو ایک سورہ مسلم شہادہ معصوم علیہ السلام کے وسیلے اور واسطے سے
مرحومین کی روح کے ساتھ پروردگار سے ہم سب کی طرف سے قبول فرما آمین ثم آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم